گندم میں کٹوتی، گندم کے ریٹ میں اضافہ، یہ کٹ پتلی سرکار، عوام دشمن ہر قانون، عوام دشمن ہر قانون۔ جاتی عمرہ کے نواز شریف کی ریلی نکلتی ہے، ہزاروں لوگ نکلتے ہیں، KPK کے ایک پٹھان کے لیے لاکھوں لوگ دل سے نکلتے ہیں۔ جب اپنے پیٹ کی بات آتی ہے تو یہ مردے اتنے بے ضمیر ہوتے ہیں، اتنے بے غیرت ہوتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھتے ہیں، دور سے تماشا دیکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی اجتماعی نماز جنازہ پڑھانا چاہیے ان مردوں کی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے، سوچو، عقل سے سوچو، دل و دماغ سے سوچو، یہ کوئی مذہبی جلسہ نہیں، یہ آپ کا پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کے پیٹ کے لیے جلسہ ہے، یہ آپ کے آنے والے نسلوں کے حقوق کے لیے جلسہ ہے۔ یہ وہ جلسہ ہے جو آپ کے رزق کو چھیننے والوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، جو آپ کے زمین کو قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، جو آپ کے پہاڑ کو قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، جو آپ کی نوکریوں کو میرٹ پہ پامالی کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج ہمیں افسوس ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہو گئے جہاں پہ 80% لوگ مردہ ہیں، 80% لوگ اعلیٰ کار ہے، سازشی ہے، میں کہوں گا دلال ہے۔ میرے بھائیوں، آج 3 دن سے ایکشن کمیٹی آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور ہمارے قوم خاموش کیوں؟ ہمارے اندر یہ غیرت کے ساتھ جن لوگوں کی ایمان کی بھی کمزوری ہوتی ہے نا، وہ تماشائی بنتے ہیں، غازی اور مجاہد بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم سب کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، آپ میں سے کس کے پاس وہ حیثیت و طاقت اور ہمت و مال و زر ہے کہ 8,000 کا 40 کیجی کا توڑا خریدے؟ بتاؤ، ٹیکس لگے گا، ٹیکس دینے کی ہمت ہے؟ 19 روپے کی یونٹ بجلی کا دینے کا ہمت ہے؟ نہیں ہے تو للکارو اس کٹ پتلی، بے بس، لاچار، مظلوم اور اعلیٰ حکومت اور سرکار کے خلاف اب اٹھنے کا وقت آیا ہے اور ان کو بتانے کا وقت آیا ہے کہ قوم جاگ گئی ہے، قوم میں شعور آیا ہے۔ اگر آپ ہمارے پیٹ و رزق کے ساتھ چھڑو گے تو خدا کی قسم ہم آپ کی کرسی کے ساتھ بھی چھڑیں گے، ہم آپ کے دفتر کے ساتھ بھی چھڑیں گے، ہم آپ کے مراد کے ساتھ بھی چھڑیں گے۔ ایک وزیر 4 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کے جس گلی سے گزرتا ہے، اس گلی میں مائیں بہنیں آگے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس وزیر کو بھی شرم آنا چاہیے، اس گلی میں بیٹھا ہوا اس شخص کو بھی شرم آنا چاہیے کہ وہ وزیر کو اپنی گلی سے گزرنے دیتا ہے اور ماں کو لائن پہ کھڑا کرتا ہے، وہ بھی آگے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم جو بھی بات کرتے ہیں آپ کے لیے کرتے ہیں، ہم جو بھی آواز اٹھاتے ہیں آپ کے لیے اٹھاتے ہیں، مزدوروں کے لیے اٹھاتے ہیں، کمزوروں کے لیے اٹھاتے ہیں، بیوہ و یتیم و بیسہارا عوام کے لیے اٹھاتے ہیں۔ واللہ اگر آج آپ متحد نہیں ہوں گے تو نہ آپ کو آٹا ملے گا، اگر آپ متحد نہیں ہوں گے تو نہ زمین ملے گی، نہ معدنیات ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ کی قمیص تقریباً اترا ہے، اب شلوار رہا ہے، اس نالے کو مضبوطی سے باندھو ورنہ خدا کی قسم ہماری عزت نیلام کریں گے۔ یہ چنار باغ میں بیٹھے چند 33 افراد ہیں جو اس قوم کی اداکاری کرتے ہیں، وفاق کی سہولت کاری کرتے ہیں اور غریبوں کو روز گانے میں مشغول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عوامی ایکشن کمیٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، نہ یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نظریے کو لے کے آتی ہے، نہ یہ کسی مذہبی تنظیم کے اعلیٰ کار ہے، نہ یہ کسی قوم پرست جماعت کے نظریات کے حامی ہے۔ جب ہمارے حکمران عیاش پرست ہوتے ہیں، جب ہمارے حکمران بے غافل ہوتے ہیں، لاپرواہ ہوتے ہیں، کوٹی بنگلہ اور اپنے حوث کے نشے میں مست ہوتے ہیں، اس وقت ان کو ہم ہوش، ان حکمرانوں کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے اس کمیٹی کو وجود میں لایا تھا اور یہی کمیٹی ہے خدا کی قسم آپ کے صحیح معنوں میں ترجمانی یہی عوامی ایکشن کمیٹی کر سکتی ہے، نہ کہ کوئی مذہبی ملا کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی شیخ کر سکتا ہے، نہ کوئی وفاقی پارٹی کا
صوبائی صدر کر سکتا ہے، وہ صرف آپ کو بیچ سکتا ہے، آپ کے حقوق کی دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں وقت مختصر ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا را زور سے، طاقت سے، غیرت سے، یہ عبادت بھی ہے، یہاں پہ بیٹھنا عبادت بھی ہے، مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانا عبادت ہے۔ میرے بھائیوں غیرت سے کہو، ایک ٹیکسس ویکسس زور سے تھوڑا اخلاقی غیرت،